ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ چند منتخب طلبہ ہیں جن میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان چیک تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ مرکزی تقریب اس وقت گورنر ہاؤس کراچی میں جاری ہے۔ اس موقع پر گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی موجود ہیں، جبکہ دیگر اعلیٰ عہدیداران اور شخصیات بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو منتخب طلبہ ہیں فردن فردن اسٹیج پر آ رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان سے اپنا چیک وصول کر رہے ہیں۔ اس کے ریپرزنٹیٹیوز جو یہاں پہ موجود ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی، وہ بھی پلیز اسٹیج پہ تشریف لیں۔ اس کے بعد چیک ریسیو کرنے آئیں گی مس سلومی، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ 5 لاکھ روپے کا ان کا لون اپروو ہوا ہے اور یہ بھی بیوٹی پارلر کا بزنس سٹارٹ اپ کرنا چاہیں گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ مرکزی تقریب گورنر ہاؤس کراچی میں ہو رہی ہے۔ وہ طلبہ جو ابھی حال ہی میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور اب اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تحریک انصاف کی اس حکومت نے، جس کی قیادت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کر رہے ہیں، انہوں نے ایک مختصر سے لون کی منظوری دی ہے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام تر طلبہ اسٹیج پر آ رہے ہیں جو حال ہی میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور اب اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی کم نرخوں پر قرض دیا گیا ہے اور 5 لاکھ کے چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں ان منتخب طلبہ میں۔ 5,44,000 کا لون اپروو ہوا ہے۔ گارمنٹس اینڈ بوتیک کا بزنس یہ کرنا چاہیں گی، کراچی سے ان کا تعلق۔ اس کے بعد مس افشاں تشریف لائیں گی۔ 6,28,000 روپے کا لون اپروو ہوا ہے ان کا۔ فیبرک کلاتھ شاپ کھولنا چاہیں گی، کپڑوں کی دکان، اور کراچی سے ان کا تعلق۔ اس کے بعد تشریف لائیں گے آصف احمد، جن کا 7,20,000 کا لون اپروو ہوا ہے۔ لانڈری اینڈ ڈرائی کلیننگ کا بزنس شروع کر رہے ہیں، یہ کراچی ایسٹ سے ان کا تعلق۔ اس کے بعد تشریف لائیں گی مس آسما، جن کا 12 لاکھ روپے کا لون اپروو ہوا ہے۔ فیبرک کلاتھ شاپ شروع کرنا چاہیں گی، یہ کراچی سے ان کا تعلق۔ مس آسما کراچی ساؤتھ کے ریپرزنٹیٹیوز اور پارلیمنٹیرینز جو یہاں پہ موجود ہیں، اگر وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور پی ایم صاحب کو جوائن کریں۔ بہت شکریہ۔ تو اس وقت یہ مرکزی تقریب جاری ہے اور کامیاب جوانوں میں چیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ مختلف رقم کے چیک ہیں جو تقسیم کیے گئے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وہ منتخب لوگ جن میں چیک تقسیم کیے جانے ہیں ان کو فردن فردن اسٹیج پر بلایا جا رہا ہے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان ان کے ہاتھوں میں چیک دے رہے ہیں۔ اور یقیناً اس سے معاشی صورتحال میں بہتری آئے گی، کیونکہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کو اب کچھ پیسہ ملا ہے اور اب یہ پیسہ انویسٹ کریں گے، اپنا بزنس شروع کریں گے، تو یقینی بات ہے معاشی سرگرمیاں بھی آگے بڑھیں گی، جابز کے رستے بھی مزید جو ہے وہ پاکستان میں کھلیں گے۔ ظفر اللہ خان 14,92,000 ایجوکیشنل اکیڈمی۔ فہیم خان 15,28,000 آٹو پارٹس ٹریڈنگ۔ اور محمد انس 25,56,000 ٹریول اینڈ ٹورزم کا کاروبار شروع کرنا چاہیں گے۔ 25,56,000 روپے، جو کہ کافی بڑی اماؤنٹ ہے، اس کا لون ان کا اپروو ہوا ہے محمد انس کا۔ خواتین و حضرات، آپ سب صاحبان کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے آپ سب سے خطاب کریں اور اپنی ویژن شیئر کریں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کامیاب جوان پروگرام کی تقریب جاری ہے اور اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو خطاب کی دعوت دی گئی ہے اور وہ ڈائس پر آ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں عثمان ڈار آپ کو، اسد عمر آپ کو، اور پھر حفیظ شیخ، کیونکہ آپ نے سارا یہ آرگنائز کروایا فائنینشیل پیکج، میں آپ سب کو آج مبارک دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج پروگرام ہم نے لانچ کیا کراچی میں، یہ وہ پروگرام ہے جس سے ملک بنتے ہیں۔
قومیں کیسے بنتی ہیں؟ جس قوم کے نوجوانوں کے اندر وائبرنسی ہوتی ہے، محنت کرتے ہیں، اپنی بزنس کرتے ہیں، کامیابی ہو، جب وہ کامیاب ہوتے ہیں ملک کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو قوم کو جو ہماری جو قوم کو اٹھائے گا وہ ہمارا نوجوان ہے۔ ہماری جو سب سے بڑا اثاثہ وہ نوجوان آبادی ہے پاکستان کی۔ اللہ نے اس ملک کو بڑی چیزیں دی ہیں، زرخیز زمین دی ہے، اس میں ایسی اللہ نے ٹورزم کے لیے چیزیں دی ہیں، پہاڑ دی ہیں، مختلف قسم کے پہاڑ۔ اس نے پرانا، سب سے پرانا انڈس ویلی سیویلائزیشن 5000 سال پرانا، وہ لاہور شہر، ملتان، پشاور پرانے ترین دنیا کے شہر ہیں، ہزار سال سے اوپر۔ لیکن جو ہماری سب سے بڑی، جو ہمارا اثاثہ وہ پاکستان کا نوجوان ہے، اور یہ جو پروگرام ہے یہ نوجوانوں کے لیے۔ اس کی جو سب سے بڑی ایسٹ اس پروگرام کی اور اس کی کامیابی ڈیپینڈ کرے گی اس کے اوپر میرٹ۔ جتنا یہ پروگرام میرٹ پہ چلے گا اتنا کامیاب ہوگا۔ پروگرام فیل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بدنیتی آ جاتی ہے، اس میں ہم اپنی سفارشیوں کو یہ پیکیجز دے دیتے ہیں، ہم پولیٹیکل افیلیشنز کے اوپر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب جو بھی معاشرہ میرٹ سے ہٹتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سپورٹس لے لیں آپ، کہ چھوٹا سا ملک مثلا آسٹریلیا ہے، 2.5 کروڑ آبادی ہے، پاکستان کی 20 کروڑ آبادی ہے۔ آسٹریلیا ہر چیز میں آگے نکل جاتا ہے، میڈلز وہ جیتتا ہے، اولمپکس میں وہ جیتتا ہے، دنیا میں 3-4 ٹاپ ٹیموں میں آ جاتا ہے۔ کرکٹ میں دنیا کی سب سے کامیاب ٹیم ہے، ہاکی کے اندر وہ کہاں سے کہاں ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کے اندر ان کا جو میرٹ کا پروسیس ہے وہ ٹیلنٹ کو اوپر لے آتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ جتنا اس کے باوجود کہ اللہ نے اس ملک میں اتنا ٹیلنٹ دیا، اس کے باوجود ہم دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر ٹیلنٹ پاکستان کا دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ہر شعبے کے اندر باہر پاکستانی بیٹھے ہیں جو ہر شعبے میں آگے نکل گئے ہیں۔ بزنس میں وہ آگے نکل گئے ہیں، آپ ان کی جب آپ سٹڈی کریں گے، کسی بھی پروفیشنلزم ہر چیز پہ وہ آگے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں چاہیں ہم ہر ادارہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ سارا پول پروفیشنلز کا باہر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ یہاں اداروں میں میرٹ نہیں، ہمارا سسٹم میرٹ کو نہیں پروموٹ کرتا۔ ہم اس چیز میں اپنے جب قائد اعظم جب پاکستان بنا تو انہوں نے بھی اس بات کی، انہوں نے کہا کہ 2 ورڈز یوز کیے، جابری اور نیپوٹزم۔ ہم یہ جو سفارشی کلچر ہے ہم اس کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمارے ادارے تکڑے نہیں ہوتے، ہمارے ادارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہماری جو بیوروکریسی تھی پاکستان کی، نوجوان آپ بیٹھے ہوئے آپ تو پیدا نہیں ہوں گے، 60s کے اندر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پاکستان کی بیوروکریسی تھی۔ ہمارا جو ملک تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ہماری بیوروکریسی سارے ایشیا میں سب سے بہتر تھی۔ اور وہ کیوں بہتر تھی؟ کیونکہ سب سے تکڑا امتحان پاکستان میں سول سروس کا امتحان ہوتا تھا، اور اس میں سارا بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آ جاتا تھا۔ جیسے جیسے ہم میرٹ سے پیچھے گئے ہمارا ملک پیچھے چلا گیا۔ تو یہ پروگرام کی کامیابی عثمان ڈار تب ہوگی جب سٹرکٹلی یہ جب آپ دیں گے قرضے، یہ سارے میرٹ پہ دیے جائیں گے، اور اس میں کسی قسم کی سفارش کہ یہ ہمارا تحریک انصاف کا ورکر ہے یا یہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے،
کسی قسم کی ہم امتیاز نہیں لوگوں میں کریں گے. ہماری کامیابی، میں جب پولیٹکس میں آنے سے پہلے شوکت خانم پاکستان کا کامیاب ترین ہسپتال ہے. نوبل یونیورسٹی سٹینڈرڈ کے اوپر اس وقت، حالانکہ ابھی 10 سال ہی ہوئے ہیں اس کو، لیکن وہ کوالٹی کی یونیورسٹی بن چکی ہے. 95% جو بچے، جو نوجوان وہاں سے ڈگری لیتے ہیں، نوکریاں مل جاتی ہیں کیونکہ میرٹ پہ چلتا ہے. شوکت خانم میرٹ پہ چلتا ہے. مریض جب آتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ مریض کسی پارٹی سے ہے یا کسی کا رشتہ دار ہے، میرٹ پہ ہوتا ہے. تو یہ بھی پروگرام سب سے پہلے جو عثمان آپ نے بات کی، جتنا میرٹ کے اوپر یہ پروگرام چلے گا انشاءاللہ یہ بڑا کامیاب ہوگا. یہ بنیاد رکھے گا، اس سے پھر مقابلے ہوں گے، نوجوان اور کوشش کریں گے، اچھے آئیڈیاز لے کے آئیں گے، اور وہ آئیڈیاز کے لیے پھر آپ کی فائنینسنگ ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ نوجوان ایک ملک کو اٹھاتا ہے، کیونکہ نوجوانوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے محنت کرنے کا. جو آپ اپنی یوتھ کے اندر محنت کر سکتے ہیں وہ بڑی عمر میں نہیں کر سکتے. نوجوانوں کے اندر جنون ہوتا ہے، اور وہ جو جنون ہوتا ہے وہ پھر اوپر لے جاتا ہے، وہ ملک کو بھی اٹھا دیتا ہے. ہم اس سے پہلے ہم نے ہنر مند پاکستان، آپ نے وہ دیکھا ابھی چھوٹی سی کلپ. ہنر مند پاکستان میں ہم نے لوگوں کو قرضے دیے، ان کی مدد کی، ان کو ہم نے ہنر مند، ان کو وہ سکل سکھائے جس کی وجہ سے وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی اٹھا دیں گے، اپنی فیملیوں کو اٹھا دیں گے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا اثاثہ نوجوان ہیں، ان کے اوپر جتنا ہم پیسہ خرچ کریں گے، جتنے ہم ان کو، جس طرح کہ آج کا پروگرام ہے یہاں ہنر سکھائیں گے، اور پھر تیسرا ایک پروگرام ہے، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسکالرشپس ہم نے دیے ہیں. 50,000 اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں. اور یہ جتنی ہم انویسٹمنٹ انشاءاللہ اپنے نوجوانوں پہ کریں گے، اتنا ہی یہ انشاءاللہ ہمارا نوجوان ہمارے ملک کو اٹھا دے گا. کیونکہ پھر سے میں ریپیٹ کروں، بار بار میں آپ کو بتاؤں، ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے پاکستان کا. یعنی دنیا میں ہم وہ ملک ہیں جس کی سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہے. صرف ایک ملک کی زیادہ ہمارے سے، یمن، اس کے علاوہ پاکستان کی ہے. تو یہ ہے انشاءاللہ ہماری طاقت. اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا تو اس میں نوجوانوں کا ہاتھ ہوگا. اس کے علاوہ جو چیز ضروری ہوتی ہے ایک ملک کو اٹھانے کے لیے، وہ اپنے کمزور اور غریب طبقے کو قوم کیسے اوپر اٹھاتی ہے. آج جو چائنا دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے اکانومی، آج دنیا میں سب سے سمجھتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں چائنا سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ 30 سال پہلے چائنا نے فیصلہ کیا کہ وہ جو بھی ان کی ویلتھ کریشن ہوگی، پیسہ بنے گا، وہ پیسہ خرچ کریں گے اپنے غریب طبقے کو غربت سے نکالنے کے لیے. اور انہوں نے 30 سال میں 70 کروڑ غریب لوگوں کو غربت سے نکالا. اور اس کی وجہ سے آج چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو اور باقی ایک غریبوں کا سمندر ہو. کوئی ترقی نہیں کرتا ملک. ملک تب ترقی کرتا ہے جب آپ اپنا جو ملک کی دولت ہوتی ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے نچلے طبقے کو اس کو اوپر اٹھانے کے لیے. تو ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے، جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں، تقریباً 200 ارب روپیہ، وہ صرف اور صرف ہمارا احساس پروگرام ہے، جس کے اندر ہم اپنے نچلے طبقے کے لیے ہر قسم کی ان کی ڈیفرنٹ چیزوں میں مدد کریں گے ان کو اوپر اٹھانے کے لیے. آخر میں اپنے نوجوانوں کے لیے یہ چیز کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے جتنی بھی زندگی میں خواب دیکھی وہ سب پوری ہوئی. جب میں 9 سال کا تھا
میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلوں گا، اور پھر پوری محنت کی جب تک میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلا۔ پھر جب ٹیسٹ کرکٹ کھیلا تو پھر میں نے خواب میری یہ تھی کہ دنیا کا سب سے بہترین آل راؤنڈر بنوں، پھر یہ تھی کہ پاکستان دنیا کی ورلڈ چیمپئن بنے، پھر اسی دور میں فیصلہ کیا پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بنے، جدھر 75% مریضوں کا مفت علاج ہو، کینسر کا سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے۔ سب نے کہا ناممکن ہے، سب نے، کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ممکن ہوگا، پھر کوئی نہیں یہ سمجھتا تھا کہ ایک بنے گا تو پھر دوسرا بن گیا، اب تیسرا بننے جا رہا ہے کراچی میں، کوئی نہیں سمجھتا تھا یہ بنے گا۔ نمل یونیورسٹی پہلی دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، نمل یونیورسٹی، سب نے کہا نہیں بن سکتی، آپ کے پاس فیکلٹی نہیں آئے گی، پی ایچ ڈیز نہیں آئیں گے، پروفیسرز نہیں آئیں گے۔ آج وہ بھی آ گئے اور ریشو شہروں سے زیادہ ہے وہاں۔ پھر میں نے جب پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا تو 15 سال میرا مذاق اڑا، سب مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، 2 پارٹیز کے اندر تیسری پارٹی نہیں آ سکتی، پھر کامیاب بھی ہو گئے، اور اب میرا آخری خواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک وہ عظیم ملک بناؤں جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی خواب تھی، اور انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے، میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں، مشکل وقت ہے ابھی زندگی میں نے ہمیشہ مشکل وقت دیکھے ہیں، یہ جو وقت ہے یہ آپ ایک قوم کی آزمائش کا وقت ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں نوجوانوں، اپنی زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ایک انسان کی زندگی کو سٹڈی کریں، کوئی دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ کامیاب انسان نہیں ہوا، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، ساری دنیا کے اندر جو سب سے دنیا کا عظیم اور کامیاب انسان تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے ان کی زندگی سے سیکھو، اللہ آپ کو قرآن میں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ہماری بہتری کے لیے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی قرآن میں چیز اللہ نے لکھی ہے وہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہے، اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، انسانوں کے لیے۔ ان کی زندگی سے سیکھو، اور ان کی زندگی کیا تھی؟ کیا وہ پہلے دن ہی اللہ نے ان کو اقتدار دے دیا تھا؟ ان کی زندگی مشکل ترین اللہ نے امتحان سے 13 سال گزارے، پھر ان کو مدینہ کی ریاست دی، پھر 5 سال تک مدینہ کی ریاست میں مشکل ترین وقت آیا، 2 جنگیں تھی، احد کی اور خندق کی، جدھر تقریباً مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ مدینہ کی چھوڑ کے گئے جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، جو آج تک کسی ایک ایسا مثال نہیں ہے کہ ریاست جس نے بنیاد رکھی دنیا کے عظیم سویلائزیشن۔ تو ان سے ہم نے کیا سیکھا؟ زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اچھے برے وقت آتے ہیں، جو کامیاب انسان ہوتے ہیں وہ برے وقت سے سیکھتے ہیں، جو برا وقت ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ ایک قوم جو ایک اچھی بلی اوپر جا رہی تھی آج سے 50 سال پہلے، کیوں ہم پیچھے رہ گئے؟ ہندوستان سے بھی بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا کیونکہ ہم غلط راستے پہ نکل گئے تھے۔ جب ہم اصلاحات کرتے ہیں اپنی، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جس طرح مدینہ کی ریاست بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو ان کو ٹائم لگا، ہم نے ان سے زندگی سے سیکھنا ہے۔ کیا انہوں نے جب مشکل وقت آئے تو ہاتھ کھڑے کر دیے؟ انہوں نے اپنی قوم کو تربیت دی کہ مشکل وقت زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے ڈرتے نہیں ہیں، اس سے گھبراتے نہیں ہیں۔ ہمارے کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں، میں اپنی ٹیم کو بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ گھبرایا نہ کرو۔ میں جب کئی کیبنٹ میٹنگ میں جاتا ہوں، بس
تو میں کئی کیبنٹ میٹنگز میں میں اپنے کئی وزیروں کو گھبرائے ہوئے دیکھتا ہوں، شکلیں ان کی اتری ہوئی ہوتی ہیں کہ جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج مہنگائی ہو گئی، آج فلانا ہو گیا۔ اس سے سیکھتے ہیں ہم، مہنگائی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ، ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو اس ملک کے اندر یہ بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پیچھے رکھا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم چینج کریں گے اس ملک کو۔ اور نوجوانوں، میری بات یاد رکھنا، کیونکہ ایک دفعہ آپ سے بھی چھوٹے بچے تھے جنہوں نے میرے ساتھ مل کے شوکت خانم میں پیسے اکٹھے کیے، تب بڑے والے جو بڑی عمر کے تھے لوگ وہ سمجھتے تھے نہیں ہاسپٹل بنے گا، کوئی پیسے نہیں دیتا تھا۔ اسکول کے بچوں نے میری مدد کی، اسکول کے بچوں نے میرے ساتھ مل کے پیسے اکٹھے کیے، اور آج ماشاءاللہ تیسرا بننے والا ہے کراچی میں ہاسپٹل۔ اسی طرح نوجوانوں، آپ یہ دیکھیں گے یہ کیسے قوم اٹھتی ہے، یہ کیسے ایک دنیا کا عظیم ترین ملک بنے گا پاکستان۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کراچی میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور